الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سابقین اولین مہاجروں میں سے ہوں، انصار میں سے ہوں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن لوگوں نے ان حضرات کی پیروی کی ہے اچھے طریقے سے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو جائے گا۔ مہاجرین میں سے ہوں، انصار میں سے ہوں، اور جو ان کے سچے پیروکار ہوں، جو ان کی تقلید کرنے والے ہوں، ان کی زندگی اپنانے والے ہوں، تو اللہ رب العزت نے تحریری اعلان فرما دیا کہ میں ان سب سے راضی ہو گیا۔ یہ مہاجرین انصار حضرات صحابہ ہیں، اور ایک صحابی ساری دنیا کے اولیاء اکٹھے ہو جائیں تو اس صحابی کی عظمت اور شان سارے اولیاء اللہ سے بڑھ کے، اور پھر یہ سارے صحابہ اکٹھے ہو جائیں، سبحان اللہ، حضرت صدیق اکبر جو ان کے امام ہیں، ان کا مرتبہ اور شان سب سے زیادہ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لو وزن ایمان ابی بکر ما سائر امہ لرجح ایمان ابی بکر، ایک پلڑے میں ساری دنیا کے ایمان والوں کا ایمان رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں اکیلے صدیق کا ایمان رکھ دو تو صدیق کا ایمان سب پہ بھاری ہو جائے گا۔ اس امت اسلامیہ کے امام اور پہلے خلیفہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے جانثار، بلکہ وفاؤں کے بادشاہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت، جن کی عظمت، جن کی پیروی میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی، ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی، گروہ بن جائیں گے، ٹکڑے بن جائیں گے، تقسیم در تقسیم ہوگی۔ اس امت کو ذلت اور رسوائی کی طرف دھکیلنے کے لیے وہ تمام کردار ہیں جو اس امت کو تقسیم کرنے کے در پہ، رنگ کے نام پر، زبان کے نام پر، علاقے کے نام پر، قومیت کے نام پر، وطنیت کے نام پر، بدعات کے نام پر، خرافات کے نام پر،
اس امت کو ذلت اور رسوائی کی طرف دھکیلنے میں وہ تمام کردار شامل ہیں جو اس امت کو تقسیم کرنے کے در پہ دشمن ہیں اس امت کے، جو ایک زبان والے کے دل میں دوسری زبان والے کی نفرت پیدا کر رہے، جو ایک علاقے والے دوسرے علاقے والوں کی نفرت پیدا کر رہے، یا مسلمانوں میں مذہبی تقسیم کر کے نفرتوں کا بیج بو رہے، نفرت ڈال رہے۔ یہ ذلت اور رسوائی کی طرف دھکیلنے کے یہ بنیادی کردار ہیں اس امت کے لیے، کہ اس امت کو تقسیم کر کے رکھنا۔ اور بڑی بدقسمتی ہے کہ پھر انہیں اسلامی دنیا کے اندر پھلنے پھولنے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ ایسے لیڈر بھی پھلتے پھولتے ہیں، ایسے لوگ بھی لیڈر بن جاتے ہیں جو کھلے عام مسلمانوں کے طبقات میں ایک دوسرے کے لیے نفرتوں کا زہر اگل رہے، کھلے عام۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی، لیکن نجات صراط مستقیم پہ حق والوں کا طبقہ صراط مستقیم پہ چلنے والی جماعت، فرمایا ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، جو میری زندگی دیکھتے ہیں اور میرے صحابہ کی زندگی دیکھتے ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو والذین اتبعوہم بإحسان، جو اس جماعت کے پیروکار ہیں، اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا۔ جب ان کے سوانح کا تذکرہ چلے گا، ان کے محبت بھرے تذکرے چلیں گے، ان کی عظمت کی باتیں ہوں گی، تو پھر دلوں میں ان کا احترام بھی رہے گا اور ان کی زندگی کی تقلید بھی آسان رہے گی۔ مسلمانوں کے گھروں میں پہلے صحابہ کے تذکرے اتنے کثرت سے ہوا کرتے تھے کہ بچپن ہی بچوں میں ان بلند کرداروں کی زندگیاں ازبر ہو جایا کرتی تھی۔ ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہمارے گھر کی عورتیں اشعار کے انداز میں، عربی اشعار میں گھروں میں ایک حلقہ لگایا کرتی تھی، اور اس حلقے میں اشعار کے انداز میں صحابہ کے تذکرے ہوتے تھے۔ تو میں اچھلتے کودتے اپنی دادی، اپنی نانی، اپنے بڑوں کی گود میں اچھلتے کودتے مجھے سینکڑوں اشعار یاد ہو گئے تھے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمیں پوری زندگی کا سبق دیتی ہیں کہ ایک مسلمان زندگی کیسے گزارتا۔ تو اس امت اسلامیہ کا جو سب سے بڑے امام ہیں اور پہلے خلیفہ ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، ان کی زندگی تو اتنی نمایاں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ جان اور مال سے جتنا احسان مجھ پر حضرت صدیق نے کیا ہے اتنا احسان کسی نے نہیں کیا، اور میں سب کا بدلہ چکا ہوں
لیکن صدیق کا بدلہ نہیں دے پایا. اور ادھر حضرت صدیق تھے، خلوص کیسا تھا، بہتی آنکھوں کے ساتھ فرمانے لگے، یہ سن کر فرمانے لگے اللہ کے رسول سب کچھ آپ ہی کا تو ہے. خرچ تو ایسا تھا دین کی خاطر کہ سب کچھ ہی خرچ کر ڈالا. ایک موقع پہ حضرت عمر فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ میری مالی حالت اچھی تھی اور میری چاہت تھی کبھی تو پہلے نمبر پہ آ جاؤں، کسی نیکی میں کبھی تو پہلے نمبر پہ آ جاؤں. تو آج سوچا کہ صدیق سے آگے نکلنے کا موقع اچھا ہے. اپنا ساری مالیت کا آدھا لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا. ادھر حضرت صدیق آئے ہیں، سارا گھر ہی سمیٹ کے لے آئے. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا لایا؟ کہا یا رسول اللہ سب کچھ ہی لے کے آئے. ان کا گھر میں؟ کہا اللہ اور اللہ کے رسول. حضرت عمر فرمانے لگے بس میری بس ہو گئی، ان سے آگے نہیں نکل سکتے. حضرت عائشہ 14ویں کی رات تھی، آسمان پہ ستارے چمک رہے تھے اور بہت کثرت سے ستارے آنکھوں کے سامنے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ کسی کی اتنی بھی نیکیاں ہوں گی جتنے آسمان پہ ستارے ہیں. خیال یہ تھا کہ میرے ابا کا نام آئے گا. آپ نے فرمایا ہاں عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں. کچھ خاموش سی ہو گئی. حضرت نے چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے دل میں کیا چل رہا ہے. فرمانے لگے تم خیال کر رہے تمہارے ابا کا نام لوں گی، نام لوں گا. دیکھو دیکھو عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور تیرے ابا کی وہ رات جو میرے ساتھ غور سور میں گزری ہے وہ ایک طرف. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. تلاش کرنے والوں نے نہ صحرا چھوڑا، نہ جنگل چھوڑا، نہ کوئی گھاٹی چھوڑی، نہ کوئی پہاڑ چھوڑا، نہ کوئی میدان چھوڑا. تلاش کرتے کرتے غار ثور پر بھی پہنچ گئے. نظریں نیچے کریں تو نظر پڑ جائے تو پاؤں نظر آنے لگے تو تھوڑے سے بے چین ہوئے. اور سبحان اللہ قرآن کے الفاظ بتا رہے ہیں لا تحزن کہا، لا تخف نہیں کہا. خوف ہوتا ہے اپنی ذات کا اور حزن ہوتا ہے دوسرے کا. تو حضرت صدیق کو اپنا غم نہیں تھا لیکن اپنے محبوب کا غم بے چین کر رہا تھا کہیں تکلیف نہ پہنچے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے صدیق غم نہ کرو، صرف تم اور میں یہاں پر نہیں ہوں، تیسرا اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے. یقین تازہ ہو گیا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور یہ شان صرف اکیلے کی نہیں تھی، پورا خانوادہ صدیقی ہی اس خدمت میں لگا ہوا تھا اور سارے گھرانے نے ہی اس خطرات میں اپنے آپ کو جھونک دیا تھا. حضرت اسما تھی غار ثور میں کھانا لایا کرتی تھی. عبداللہ بیٹے تھے، دن بھر میں مکہ میں کیا چل رہا ہے خبر لے کے آیا کرتے تھے.
عامر بن فہیرہ خادم تھے، بکریاں چراتے ہوئے آتے کہ چلنے والوں کے قدموں کے نشان بھی مٹ جائے، دودھ کی ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ جب ابو جہل کو اپنی ناکامی نظر آئی تو بڑا غضبناک ہوا اور سیدھا حضرت صدیق کے گھر پہ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنا وہ بھی جانتا تھا۔ تو بیٹی اسما سے پوچھا ابا کہاں ہیں؟ خاموش۔ پھر پوچھا کہاں ہیں؟ تو زور سے چہرے پہ تماچا مارا، گر گئی۔ بتایا نہیں، بتایا نہیں۔ تو یہ پورا خانوادہ ہی ایسا تھا۔ ابو قحافہ نام تھا عثمان، حضرت صدیق اکبر کے والد تھے۔ جب گھر میں کچھ نہیں تھا، ابا ساتھ چلے گئے، بیٹیاں گھر میں ہیں، بنائی نہیں تھی، تو کہنے لگے کچھ ابا نے تمہارے لیے چھوڑا بھی ہے؟ دادا کو تسلی دینے کے لیے گھڑے میں کنکریاں ڈالی، ہلایا، آواز آئی، کہا دادا جان نہ گھبرائیے، بہت کچھ چھوڑ کے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا مبارک زندگیاں تھیں، بچیوں کی، گھرانے کی، اپنی۔ سب کچھ ہی لٹا دیا، مال جان۔ جب بھی کوئی آپ پہ حملہ آور ہوتا، آپ آگے بڑھ کے ڈھال بن جایا کرتے تھے۔ مارنے والوں نے اتنا مارا کہ ناک اور چہرہ برابر ہو گیا۔ حالت ایسی ہو گئی کہ قبیلے والے مشرک ہیں، لیکن اپنے قبیلے کا فرد دیکھ کر اس حال میں برداشت نہ ہوا، اٹھا کے لے آئے گھر پہ۔ آپ کی ماں سے کہا اسے سنبھال لو۔ رات گئے، جب کوئی ہوش آیا تو سب سے پہلے جو زبان سے الفاظ نکلے، بتائیے محمد رسول اللہ کیا حال ہے؟ والدہ تھی ام خیر، ان سے کہا مجھے تو کچھ نہیں پتا۔ کہا عمر کی بہن، ان سے پوچھ لو۔ خبر ملی دار ارقم میں، وہاں تشریف لے گئے۔ جب تک چہرے کا دیدار نہ کیا، کچھ کھایا پیا بھی نہیں۔ محبت کا انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ عشق و محبت کی مثالیں قائم کر دی ہیں۔ تو ایسی وفائیں، سب کچھ لگا دیا۔ ہمیشہ سینہ سامنے آ جاتے، آپ کی حفاظت کرتے، سارے زخم اپنے اوپر برداشت کرتے۔ غار ثور میں لیٹے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آپ کے پہلوؤں پہ تھا، آرام فرما رہے تھے۔ ساری سوراخیں بند کر دی تھیں، ایک سوراخ باقی رہ گئی۔ وہاں سانپ آیا زہریلا، دیکھا، پاؤں رکھ دیا، اندر نہ آئے، حرکت بھی نہیں کی، راحت میں، آرام میں خلل نہ ہو۔ تکلیف شدید،
زہر بے اختیار آنکھوں سے آنسو ٹک پڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ آ گیا. فوراً آپ دیکھا خیریت ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا ہے. آپ نے اپنا لعاب لگایا، لگانے کی دیر تھی، زہر کا اثر ختم ہو گیا. کچھ خوش نصیب لوگوں کو آپ دکھایا ہوگا اللہ نے مدینہ منورہ، پھر غار ثور، مکہ مکرمہ، غار ثور پہ. اس پہ چڑھنا بھی آسان نہیں، لیکن آدمی کے اندر عشق و محبت عجیب طاقت بھر دیتی ہے. آپ کندھے پہ اٹھا کے اپنے محبوب کو وہاں تک لے گئے. ایسی محبت کی، ایسی وفا دکھائی، ایسی وفاداری کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس کا بڑا لحاظ تھا، بڑا لحاظ تھا. ایک مرتبہ جو حضرت عمر کے ساتھ کوئی بات کہہ بیٹھے، حضرت عمر ناراض سے ہو گئے، معافی مانگنے کے لیے اصرار کرنے لگے. حضرت عمر خاموش ہو گئے، پھر اصرار کیا، پھر بھی معافی نہیں ہوئی. حضرت عمر چل دیے، گھر پہنچے، کواڑ بند کر دیا، اور حضرت صدیق سیدھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت میں کہ یا رسول اللہ مجھ سے کچھ ایسی بات ہو گئی ہے، عمر ناراض ہو گئے ہیں، معاف بھی نہیں کر رہے. اندر گئے، ٹھنڈے ہوئے. حضرت عمر کو خیال آیا صدیق ناراض ہو جائیں گے، اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں گے، اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، عمر کا ٹھکانہ کیا ہوگا. دوڑتی ہوئی حضرت صدیق کے گھر پہ آئے. وہاں گھر میں کوئی نہیں، سمجھ گئے حضور کی صحبت میں ہوں گے. وہاں پہنچے، جیسے ہی عمر اندر داخل ہوئے، اللہ کے نبی کے چہرے کی نظر پڑی تو چہرے کا رنگ بدل گیا. سمجھ گئے، یہ انداز سمجھ گئے صدیق اکبر کہ آپ سخت ناراض ہیں. تو دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور فوراً کہنے لگے اللہ کے رسول غلطی میری ہے، زیادتی میری طرف سے ہے، عمر کا قصور نہیں ہے. سبحان اللہ. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لوگو تم مجھے اپنے اس صدیق سے کیا، اس ساتھی سے دور کرنا چاہتے ہو؟ یہ تو وہ ہیں جب سب میرا انکار کر رہے تھے یہ میری تصدیق کر رہے تھے. جب کوئی میرے ساتھ نہیں تھا یہ سب کچھ میرے اوپر خرچ کر رہے تھے. آپ کو بھی بڑا لحاظ تھا. یہ امام ہیں امت مسلمہ کے، اور زندگی سبحان اللہ نماز پڑھتے تھے، ایسی نماز پڑھتے تھے قیام ایسا لگتا تھا کسی نے لکڑی گاڑ دی، طویل قیام. عبادت ایسی، تلاوت ایسی کہ طبیعت میں ویسی رقت بہت تھی، آنکھوں سے آنسو جاری رہتے. لیکن ان ساری عبادات کے باوجود اللہ کی عظمت کا لحاظ بھی ایسا تھا کہ اس دربار میں حاضری نہ جانے کیسے ہوگی. پرندوں کو دیکھتے چہچہاتے ہوئے کہہ دیتے کبھی بڑے مزے میں ہیں کہ ان کا کوئی حساب نہیں ہونا، ان کا کوئی حساب نہیں ہونا. پتہ نہیں صدیق کا کیا ہونے والا ہے. عبادت ایسی اور اللہ کی عظمت دلوں میں ایسی تھی. عظمت ایسی تھی. ایک مرتبہ ربیعہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی درخت کے معاملے میں کوئی بات ہوئی
تو بات بڑھ گئی، تو فوراً کہا، احساس ہوا کہ شاید میں نے کوئی بات سخت کہہ دی ہے، تو ربیعہ بن جعفر سے کہنے لگے آپ بھی مجھے ایسی سخت بات کہہ دینا۔ انہوں نے کہا میں تو نہیں کہوں گا۔ پھر اصرار کیا، کہہ دو، بار بار اصرار کیا۔ انہیں لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پہ چلے گئے کہ یا رسول اللہ یہ بیتی ہے، یہ بات ہوئی ہے، انہیں کہہ دینا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ربیعہ تم تو سخت بات نہ کہو، یوں کہو غفر اللہ لک یا ابا بکر، ابو بکر اللہ تجھے معاف فرما دے، اللہ تجھے معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، کیسا اللہ کی عظمت کا خیال ہے کہ ذرا سے کوئی بات میں بے احتیاطی ہو گئی، فکر لگ گئی، کل بارگاہ خدا بندی میں کہیں بات پرس نہ ہو جائے۔ آپ کی بیٹی ہیں اور بیٹی بھی ایسی کہ سبحان اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ کی عظمت دیکھنی ہے تو رسول اللہ جیسا شوہر دیکھ لو۔ تو ایسی بیٹی ہے۔ تو جب مدینہ کے منافقین نے اللہ کے نبی کے اس حرم پہ تہمت لگائی اور پروپیگنڈا کیا، سادہ تھی، فرمانے لگی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا مدینہ میں کیا چل رہا ہے، پتہ ہی نہیں تھا۔ میں ایک دن قضاء حاجت کے لیے باہر نکلی تو میرے ساتھ ام مستح تھی، تو راستے میں میرے ان کی چادر میں پاؤں اٹکا، گرنے لگی، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ میں نے کہا مستح کو بد دعا دیتی ہو، بدری ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں؟ تو پھر انہوں نے ساری بات بتائی کہ مدینہ میں یہ چل رہا، تو فرمانے لگی میری تکلیف تو تھی، بیماری بھی تھی، لیکن میں سب کچھ بھول گئی۔ گھر آئی تو اب مجھے اندازہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھر میں آنے کا انداز پہلے تھا اس میں کچھ تبدیلی تھی، پہلے کیسے نہیں ہے۔ کئی دن گزر گئے، وہی بھی نہیں آ رہی۔ بہت بڑا امتحان اور آزمائش اللہ اکبر اللہ کے پیاروں پر بھی آتا ہے، لیکن اللہ کے پیاروں پہ جب آتی ہے آزمائش اور وہ اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں تو اللہ اس کا انعام ایسا دیتا ہے سبحان اللہ، جو اس آزمائش اور اس صبر کے بجائے کسی اور عمل سے مل بھی نہیں سکتا، ایسا انعام ملتا ہے۔ تو کئی دن گزر گئے تو میں نے اجازت چاہی، میں ابا اماں کے یہاں چلی جاؤں، آپ نے اجازت دے دی۔ جیسے یہاں رونے سے دن رات گزر رہے تھے، وہاں بھی جا کر دیکھا تو وہ گھر بھی، ابا بھی رو رہے، اماں بھی رو رہے، لیکن سبحان اللہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں روتی ہوئی اپنے گھر سے اپنے اماں ابا کی آئی، لیکن مجال ہے میرے ابا اماں کے زبان سے کوئی ایک بات بھی اس گھرانے کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ بات گزری آئی ہو۔ یہی مجھ سے کہا کہ کچھ ہے تو بتا دو، تو میرے تو صبر کا زماں پیمانہ ہی لبریز ہو گیا۔ میں تو مسلح سنبھالا اور کسی سے کیا بات کروں، اسی ذات کی طرف التجا ہے کہ میرا فیصلہ فرما دے۔ کئی دن گزر گئے، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو والدہ کے پاس، والدہ بھی بیٹھ گئی، والد بھی بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایسا لگا جیسے زمین و آسمان کا رابطہ قائم ہو گیا ہے، وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ کی پیشانی پہ چھوٹے چھوٹے پیشانی کے قطرے، یہ آثار ہوتے تھے کہ وحی آ رہی ہے۔ اب گھر والے تو سبھی ایک فکر میں ہیں کہ نہ جانے اب کیا فیصلہ آتا ہے،
لیکن میں مطمئن تھی، میں مطمئن تھی۔ جیسے ہی وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری برات کا اعلان کر دیا۔ فرمانے لگی میرے اماں مجھ سے کہنے لگی کہ اپنے اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو، تو میں ناز میں آ کر، ناز کہتے ہیں دل میں تو محبت ہے لیکن انداز اختیار کیا کہ میں اس ذات کا شکر ادا کروں گی جس نے میرا فیصلہ کیا ہے۔ کتنا تکلیف دہ واقعہ ہے اور کتنی بڑی آزمائش ہے۔ تو اس میں یہ مخلص صحابی جو آپ کا رشتہ دار بھی تھا، جس کی کفالت بھی آپ کے ذمے تھی، جس کا خرچہ بھی آپ کے گھرانے سے جایا کرتا تھا، وہ بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر کچھ زبان سے کہہ بیٹھے، تو آپ نے کہہ دیا کہ آئندہ میں اس کی کفالت نہیں کروں۔ تو قرآن کی آیت آ گئی وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ سبحان اللہ، یہ بات حضرت صدیق نے سنی، فرمایا اللہ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف فرما دیں، اور میں نے بھی مصطح کو معاف فرما دیا، اور جو ایک خرچہ اس کی کفالت کا پہلا جاری تھا ہمیشہ جاری رہے گا۔ یہ زندگی نمونہ ہے ہمارے لیے۔ ہم بس اوقات چھوٹی چھوٹی بات دل پہ ایسے لے جاتے ہیں کہ زندگی مر جاتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، دل صاف نہیں کرتے۔ یہ کتنی بڑی آزمائش، کتنا بڑا امتحان، کتنا بڑا درد اور دکھ، لیکن جب اللہ کی یہ بات آ گئی الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ تو کیا خیال ہے میرے عزیزو، میں اور آپ معافی کے محتاج نہیں ہیں؟ ان کے تو اعمال پہاڑوں سے بڑھ کر، ان کے اعمال تو پہاڑوں سے بڑھ کر، اور ہمارے تو عمل ہی کیا ہیں؟ ہم معافی کے کتنے محتاج ہیں، لیکن بس اوقات بہت چھوٹی بات زندگی بھر دل میں لے کر مر جاتے ہیں، معاف نہیں کرتے، درگزر نہیں کرتے، دل صاف نہیں رکھتے، کوٹ رکھ کے مر جاتے ہیں۔ بات بھی بڑی نہیں ہوتی لیکن انا بڑی ہوتی، معاملہ بھی کوئی بڑا نہیں ہوتا لیکن انا بہت بڑی ہوتی ہے۔ میں معافی مانگوں، میں معاف کر دوں۔ زندگی ایسی گزر جاتی ہے۔ وہاں تو اعمال میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں پہاڑوں جیسے، دن میں روزے رکھتے، رات میں قیام ہوتا تھا، سارا مال دین کی اشاعت حفاظت کے لیے خرچ کیا، عزت قربان کی، جان لگا دی، گھرانہ پورا قربان کر دیا اللہ کے دین کے لیے، پھر بھی محتاجی کیسی؟ اللہ میں نے معاف کر دیا تو مجھے معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ یہ زندگی ہے میرے عزیزو، یہ زندگی ہے۔ کتنی بڑی دکھ کی بات تھی، لیکن اللہ کی خاطر معاف کر دینا اور اللہ سے اس کا انعام لینا، انعام ملے گا نا، تم جلدی معاف کر دو گے اللہ تمہیں جلدی معاف فرما دے، تم درگزر کرو گے اللہ تم سے درگزر کریں گے۔ پہلے ہی کیسا احسان پھر شروع کر دیا، صرف معاف بھی نہیں احسان بھی شروع کر دیا، پہلی جیسی بھلائی پھر شروع کر دی۔ یہ زندگیاں ہیں جو نجات کا راستہ ہے، اور ایسی احتیاط تھی، سبحان اللہ، ایسی احتیاط تھی۔ غلام تھا،
آپ کا غلام تھا. ایک دن کچھ کھانے کے لیے لے کے آیا. آپ نے بھوک لگی ہوئی تھی, کئی دنوں سے فاقہ تھا, لے لیا. غلام کہنے لگا آج پوچھا نہیں کہاں سے لایا ہو. کہا بتائیے کہاں سے لائے ہو. کہا زمانہ جاہلیت میں کہانت کیا کرتا تھا, غیب کی خبریں بتایا کرتا تھا, آتی باتی کچھ نہیں تھی, دھوکہ دیا کرتا تھا. آج ادھر سے گزرا, ان کے یہاں کوئی دعوت تھی, انہوں نے معاوضے پر مجھے کھانا دے دیا. آپ فرمانے لگے تو نے تو مجھے مار ہی دیا تھا. انگلی ڈالی, اسے نکالنے لگے, لیکن کیسے نکلے؟ خالی پیٹ میں ایک لقمہ کیسے نکلتا ہے؟ ڈول لیا پانی کا, پیا, دوسرا ڈول لیا, پیا, پیتے چلے گئے. اور پھر اسے نکالنے کی کوشش کی, اور جب تک نکالے نہیں چین نہیں آیا. اور فرمایا اس نکالنے کی خاطر جان بھی چلی جاتی تو پھر بھی اس کو نکالتا. اور فرمانے لگے کیوں نہ نکالتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس گوشت کی پرورش لقمہ حرام سے ہو اس کا ٹھکانہ تو پھر جہنم ہے. حرام کیسے کھاؤں؟ حرام کیسے کھاؤں؟ بس اوقات زندگی گزر رہی ہوتی ہے اور یہ احساس, نماز بھی چل رہی ہوتی ہے, روزہ بھی چل رہا ہوتا ہے, حج بھی چل رہا ہوتا ہے, لیکن یہ احساس نہیں ہوتا کہ بہنوں کی وراثت صحیح تقسیم نہیں ہوئی, بھائیوں کو اس کا حق نہیں دیا. جو میں کاروبار کر رہا ہوں جس کا حق ہے اسے پورا نہیں دے رہا. زندگی گزر رہی ہوتی ہے, احساس بھی نہیں ہوتا کہ میری آمدنی میں, میری مالیت میں, میرے گھر میں کوئی حرام تو نہیں آ رہا. ایک لقمہ بھی برداشت نہیں, اور وہ بھی بھول سے کھایا تھا, انجانے میں کھایا تھا. زندگی گزر رہی ہوتی ہے. تو یہ مقدس زندگیاں ہیں, ان کے سوانے پڑھیں, ان کی زندگیوں کے تذکرے سنیں, پڑھیں. محبت بڑھے گی, عظمت دلوں میں آئے گی, اتباع آسان ہو جائے گا, اور پھر اللہ کی طرف سے خوشخبری ملے گی میں تم سے راضی ہو گیا. یہ ان کی زندگیاں ہیں. اور سبحان اللہ, ایک عجیب جملہ ہے آپ کا. فرمایا کرتے تھے اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ, دین مٹ رہا ہو اور صدیق زندہ ہو تو صدیق کی زندگی میں یہ نہیں ہو سکتا. صدیق کے جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا, دین مٹے اور صدیق زندہ ہو. جان کی بازی تو دے دوں گا, قربانی تو دے دوں گا, لیکن دین زندگی میں نہیں مٹنے دوں گا. سبحان اللہ. اب بنوری رحمت اللہ علیہ نے امام بہقی رحمت اللہ کی ایک روایت نقل فرمائی اور فرمانے لگے کہ حضرت صدیق کا یہ جو جذبہ ہے نا کہ دین مٹے اور میں زندہ رہوں, دینی غیرت, دینی اہمیت, دین کا یہ درد اور فکر جس شخص میں ہوگا اللہ رب العزت اسے اعمال کا بدلہ صدیقیت والی شان کا عطا فرمائیں گے. اس شان کا عطا فرمائیں گے. دین مٹنے کا غم ہو, دکھ ہو, درد ہو, اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے موقع پہ مدینہ منورہ کے حالات بڑے مشکل تھے.
کچھ لوگ، کچھ قبائل نے ارتداد کا اعلان کر دیا، کچھ نے نبوت کا اعلان کر دیا، کچھ نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا. آپ سب کے لیے کھڑے ہو گئے سینہ سفر ہو کے. اس لیے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے بعد دین کو 2 مرتبہ زندگی ملی. ایک مرتبہ زندگی حضرت صدیق کی واسطے سے ملی اور ایک مرتبہ زندگی امام احمد بن حنبل کے واسطے سے ملی. 2 موقع پہ بڑے خطرات آئے دین اسلام. لیکن آپ کا یہ جذبہ اینقص الدین وانا حی، دین نہیں مٹنے دوں گا، دین کی کمی برداشت نہیں ہے. یہ صدیقیت کا جذبہ ہے. اس کا کوئی تھوڑا حصہ اللہ میں بھی نصیب فرما دے. بس اوقات اب تو سر کی آنکھوں کے نیچے کھلی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، لیکن ماں باپ کے ماتھے پہ نہ بل آتا ہے نہ کان بجو رینگتی ہے کہ اولاد کیا کر رہی، بیٹی کس لباس اور پوشاک میں ہے، کیسی کھلی اللہ کی نافرمانیاں ہیں خوشیوں میں، تقریبات میں، شادیوں میں. ماتھے پہ بل ہی نہیں، جو ہی نہیں رینگتی، غیرت نہیں اللہ کی خاطر. ہاں اس کی شان میں کوئی بے ادبی کر دے، گستاخی کر دے، سیخ پا ہو جاتا ہے، بائیکاٹ کر دیتا ہے. لیکن اللہ کی نافرمانی ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے.